اور عقائد کی اس سلسلے میں ہم توحید کو مورد بحث قرار دینے کے بعد عدل میں آئے، اور عدل میں ہم نے آپ کے سامنے عدل کی تعریف کی اور اس کے اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو چند سوالات جو اعتراضات کی صورت میں تھے ان کے جوابات دیے جا چکے تھے، اور میرے خیال میں ان میں جو ناقص الخلقہ بچے ہوتے ہیں اس کا بھی ایک سوال تھا، اور معاشرے کی 2-3 سوال ہمارے پاس باقی رہ گئے تھے، ان کو اب ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک سوال ہمارے پاس باقی رہ گیا تھا کہ معاشرتی تقسیم کا ہم کیا جواب دے پائیں گے، جو ہمارے ذہن میں اس طرح سے سوال بن سکتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم کی نشانی ہے، معاشرتی تقسیم۔ اور کل ہم نے معاشرتی تقسیم کو ڈیفائن کیا تھا کہ کتنی شدید ہے۔ اور دوسرا ہمارے پاس سوال تھا ناگہانی آفات کا، جیسے کہ سیلاب، زلزلہ، سیلاب اور دوسری ناگہانی آفات۔ البتہ ان ناگہانی آفات میں ہم ان آفتوں کو شامل نہیں کرنا چاہتے کہ جو انسان کے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور مثال کے طور پر ایک پل ہے، وہ کسی انسان نے بنایا، وہ پل ٹوٹ گیا، اب اس کو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، چونکہ ہم فوراً یہ کہہ دیں گے کہ اس کے اندر وہی میٹیریل دیکھ کے اگر لگایا جاتا تو وہ نقصان نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ جو ناگہانی آفتیں جیسے زلزلہ ہے، سیلاب ہے، ان کو ہم کس طریقے سے جواب دینا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے عدل کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم معاشرتی تقسیم کے اوپر آتے ہیں۔ معاشرتی تقسیم میں آپ کیا کہنا چاہیں گے خداوند متعال کے عدل کے دفاع میں؟ کسی کے ذہن میں کوئی جواب ہے؟ جی فرمائیے گا۔ صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام کے اندر بعض احکام ایسے ہیں جن کے اوپر اگر عمل ہو تو معاشرتی تقسیم کا مسئلہ خود بخود حل ہو جانا چاہیے۔ کیا کیا احکام ہیں؟ مثال کے طور پر ہر اچھے کام کے پیچھے آپ ایک صدقہ دیکھتے ہیں، صدقہ دے دو۔ پتہ نہیں کتنے امور کے اندر اگر کوئی کاؤنٹ کرنے لگے فقہ کے اندر تو شاید سینکڑوں امور بھی کاؤنٹ کر پائے جس میں ہمارے لیے ہدایت کی گئی ائمہ اطہار کی طرف سے کہ صدقہ دو۔ دوسرا مسئلہ جو ہم اسلام کے اندر ہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ خمس کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور پرابلم جو بہت زیادہ معاشرتی تقسیم کو مثلا متوازن کرنے کے لیے ہے وہ ارث کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی موت کے بعد اختیار نہیں دیتا کہ اس کی تمام دولت ایک آدمی کے اوپر منتقل ہو جائے، نہیں، وہ چاہتا ہے کہ متوازی تقسیم ہو اور لوگوں کے اندر تقسیم کے در تقسیم ہو، پیسے کا انبار نہ لگے۔ لہذا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ فرمایا یہ حکم ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ دولت تمہارے امیروں کے درمیان انبار نہ ہو جائے، دولت تمہارے امیروں کے درمیان ذخیرہ نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو قصداً اس طرح سے بنایا ہے کہ دولت کا ذخیرہ کسی صورت میں پیش نہ آئے، دولت کا ذخیرہ وہ نہیں چاہتا۔ تو یہ جو معاشرتی تقسیم ہے اس کے لیے مولا کائنات کا وہ قول بہت ٹو دا پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جہاں کہیں دولت کا انبار دیکھو، جہاں کہیں دولت کا وسیع ذخیرہ دیکھو، سمجھ جاؤ کسی کا حق ہے جس کو پامال کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی دولت کا ایک وسیع انبار دیکھتا ہے کسی بھی ڈکٹیٹر کی صورت میں یا کسی بھی اس طرح کے کسی شخص کی صورت میں، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کہیں نہ کہیں کسی کا حق پامال ہو رہا ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ کوئی صحیح اصولوں پر عمل کرتے ہوئے دولت کو کمائے تو وہ برا نہیں ہے، اور نہ اس سے معاشرتی تقسیم جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سولو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت کی جو کنڈیشن ہے وہ ان چیزوں پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اچھا، عمل اگر نہیں بھی ہوا تھا تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اعتراض کرتے، ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اس کے خلاف کام کرتے۔ ہم نے نہ صرف اس کو ہونے دیا بلکہ اس کے خلاف کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی قسمت کے اوپر راضی ہونا چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا چلو سو ہو گیا، یہ اور اس سے بری چیز ہے۔ تو اس میں بھی خداوند متعال کے ہم عدل کو پاتے ہیں، لیکن انسانوں کی غلطیوں کے پیش نظر اب سب سے خطرناک مسئلہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے ناگہانی آفات کا۔ کیونکہ اگر ہم کسی بھی اور مسئلے کے اندر انسانوں کے غلط کاموں کو ٹریس کر بھی پائیں تو ہم زلزلے کے اندر کیا کہیں گے کہ زمین ایک ایسی قدرت کے ساتھ پھٹتی ہے جس کو کسی انسان نے ایجاد نہیں کیا تھا، نہ کسی نے اس کو خراب کیا تھا۔
اس قدرت کے پھٹنے میں کسی انسان کی کوئی دخالت نہیں تھی، پھر بھی وہ پھٹ جاتی. اور جب وہ زمین کے اندر وہ جھٹکا آتا ہے تو اس کے بعد مثال کے طور پر بعض اوقات 40-50 ہزار انسان لقمہ اجل بنتے ہیں. اب اس کو ہم جواب کے طور پر سوچنا شروع کرتے ہیں تو ایک بات ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کوئی عذاب کی کیفیت ہو. اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہو کسی قوم کے اوپر، وہ زلزلے کی صورت میں ہو. قرآن کے متون، قرآن کی آیات میں کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ ہم نے زلزلہ بھیجا اور جعلنا عالیہا سافلہا، تو اس کے اوپر کو نیچے قرار دے دیا، یعنی ہم نے بالکل اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا زلزلے کی صورت میں، ظاہر وہ قوم تباہ ہو گئی. تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عذاب کی صورت میں ہوتا ہے. ہم بہت جگہ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں چین میں زلزلہ آیا اتنے لاکھ مر گئے، ہم کہیں گے عذاب ہوا. لیکن ہمارے سامنے بعض اوقات ایسی پرابلم آتی ہے کہ مسلمانوں کے علاقے میں بھی زلزلہ آتا ہے. مثال کے طور پر ہم مسلمانوں کو بھی کہیں سارے کے سارے جہنمی ہیں. ہمارے پاس ایران میں بھی زلزلہ آتا ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر مومن رہ رہے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، ظاہر ہے. فرمائیے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے پاس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اس قوم کی ممکن ہے کہ آزمائش کا مسئلہ ہو. اللہ تعالیٰ بہت جگہ پر آزمائش لیتا ہے اور اس آزمائش کے ذریعے سے زلزلے کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے، اس آزمائش والے سوال کے اوپر ایک اعتراض ہے، وہ یہ آزمائش مردوں سے ہوئی ہے یا زندوں کی ہے؟ زندوں کی. تو مرے ہوئوں کا کیا غلطی ہے؟ مرے ہوئے تو بیچارے گئے، اب ان کا تو امتحان نہیں ہو رہا نا. چلو زندوں کے لیے آزمائش ہے، جو مر گئے ان کا کیا ہوا؟ وہ بغیر آزمائش کے گئے. ان کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، ان کے لیے پھر سوچنا پڑے گا. ان کے لیے ہمارا جو جواب ہے وہ ان جوابوں سے بڑھ کر ہے. ان کے لیے جو ہمارا جواب ہے وہ ان جوابوں سے بڑھ کر ہے. وہ یہ ہے، آپ اگر غور فرمائیں تو ہماری زندگی کے اندر بہت سارے ایسے امور ہیں جو فزکس کے قوانین کی وجہ سے صحیح طرح سے چل رہے ہیں، اور اگر وہ قوانین خراب ہو جائیں، وہ قوانین تبدیل ہو جائیں، مثلا اچانک پتہ چلا قانون تبدیل ہو گیا تو نہیں معلوم پھر کیا ہوگا. صحیح ہے. مثال کے طور پر یہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے اندر نہیں معلوم کتنے فزکس کے قوانین ہیں جو چل رہے ہیں. بہت ایک سمپل کام کریں، دنیا سے میگنیٹک فیلڈ ختم کر دیں، کیا ہوگا پھر؟ شاید ہی ہم الیکٹرانکس کی کوئی چیز چلا پائیں گے. ہم کوئی گھومنے والی مشینری استعمال نہیں کر پائیں گے، انکلوڈنگ یہ ویڈیو کیسٹ ریکارڈر اور پتہ نہیں کیا سے کیا، جن سب کے اندر کچھ نہ کچھ گھوم رہا ہوتا ہے. ہم یہ سب میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے گھما رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ختم ہو جائے تو ہم نہیں بنا پائیں گے. فرض کرتے ہیں ہوا کا ایک دباؤ ہے، ہوا کا ایک دباؤ ہے، وہ دباؤ ختم ہو جائے تو پہلا رزلٹ کیا نظر آئے گا ہمیں؟ پہلا رزلٹ ہمیں روڈ کے اوپر یہ نظر آئے گا کہ شاید 90% گاڑیاں بیٹھ جائیں گی. ظاہر ہے یہ سب کے سب ٹائر جو چل رہے ہیں یہ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے چل رہے ہیں، یہ سب کے سب بیٹھ جائیں گے. اچھا فرض کرتے ہیں یہ جو انسان نے قانون بنایا یہ کیسے بنا دیا؟ یہ جو اس نے انسان نے سمجھ لیا ان قوانین کو، اور ان کو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. فرض کر لیجیے آج ٹائر بنانے کی کسی ایک کمپنی کے اندر ٹائر بن رہے ہیں، کیا اس کو یقین ہے کہ کل یہ قانون باقی رہے گا یا یقین نہیں ہے؟ یقین ہے یا یقین نہیں ہے؟ یقین ہے. نہیں ہوتا یقین تو ٹائر کیسے بنا رہا ہے؟ اس کو یقین ہے کہ کل بھی ہوا کا قانون باقی رہے گا، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے ٹائر کا پھر کیا بھروسہ، پھر کل بیکار ہو جاتے. جب آپ مثال کے طور پر پانی کھینچنے کی موٹر بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر وائرنگ کر رہے ہیں، آپ میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے اس کو گھمائیں گے. آپ کو یقین ہے کہ کل بھی میگنیٹک فیلڈ باقی رہے گی، تبھی تو آپ یہ کر رہے ہیں، ورنہ آپ کیوں کر رہے ہوتے؟ آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ قوانین باقی رہیں گے. فرض کر لیجئے کہ یوں ہونے لگتا، کبھی یہ قوانین چلتے کبھی نہ چلتے، پھر کیا کوئی چیز بن سکتی تھی؟ پھر کوئی چیز نہیں بن سکتی تھی. کیوں؟ ابھی ہمیں یقین ہے پانی کو گرم کریں گے بھاپ نکلے گی، بھاپ نکلنے سے اسٹیم جو حاصل ہوتی ہے اس سے ہم 10 یوزفل کام کر سکتے ہیں، اس سے ہم پتہ نہیں کتنے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ہونے لگے کہ ایک دن تو وہ بھاپ دے، کسی دن پتہ چلے یوں ہی بھاپ نہیں دے رہا، کیا پھر کوئی کام ہو سکتا تھا؟ پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. پھر دنیا کا کوئی قانون نہیں بن سکتا تھا، پھر دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہو پاتا. اب ذرا غور فرمائیے گا، ہم ایک مثال کے طور پر یہ ناسا جو شٹلز بھیجتی ہے اور وہ اسپیس اسٹیشن جو ہوا میں لگا ہوا ہے جس کے اوپر جا کے شٹل ڈاک ہو جاتا ہے، پھر اس سے ایسٹروناٹس ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. ابھی جو انہوں نے نئی چیز لگائی تھی اس کا نام کیا ہے؟ جواد صاحب آپ تو ڈاؤن پڑھتے ہیں، آپ تو بتا دیں. ایئر لاکس.
ایئر لاک لگایا تھا نا وہاں پہ, ٹھیک. تو وہاں یہ جو انہوں نے ایک اسپیس شپ یہاں پہ بنائی ہوئی ہے. ایک یہ شٹل بھیجتے ہیں, شٹل جا کے ڈاک ہو جاتا ہے یہاں کے اوپر, اور اس کے بعد ان لوگوں کا ٹرانسفر کر لیتے ہیں. یہ جو ڈاک ہونے کا عمل ہے, اگر اس کے 1 ملین سیکنڈ کے اندر بھی خرابی ہو تو یہ نہیں ہو سکے گا. یہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ اگر ذرا سی بھی کہیں کیلکولیشن کے اندر خرابی ہو جائے, اس ذرا کو آپ کتنا ہی مائنر کیوں نہ کر لیں, پھر یہ کام نہیں ہو پائے گا, پھر یہ ٹکرا جائے گا, جیسے کہ پچھلے سال ہو گیا تھا, ٹکرا جائے گا, ایک مصیبت بن جائے گی. ٹھیک ہے, ان کو کیوں اتنا یقین ہے اپنی کیلکولیشنز کے اوپر؟ کیونکہ یہ قوانین تبدیل نہیں ہوتے, یہ قوانین کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. لہذا یہ آج سے 100 سال بعد سورج کی پوزیشن کو بہت آسانی سے بتا پائیں گے. آج سے 100 سال بعد تک کے بھی جتنے سورج گرہن ہونے, جتنے چاند گرہن ہونے, یہ سب کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. کیوں پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی سیکنڈز بتا دیں گے, اتنے سیکنڈ کے اوپر سورج گرہن شروع ہوگا, اتنے پہ ختم ہوگا. کیوں؟ ان کو قوانین پہ یقین ہے کہ یہ قوانین باقی رہتے ہیں. اب ہمارے مسئلے کا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے, یہ جو ناگہانی آفتیں ہیں, بلکہ اس سے پہلے پھر ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں. اب یہ بتائیے, یہ قوانین ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں؟ فائدہ مند ہے, 100% فائدہ مند. اگر یہ قوانین نہیں ہوتے ہم پروگرس نہیں کر سکتے تھے, ہماری ٹیکنالوجی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی, ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے اگر یہ قوانین 100% نہ ہوتے. بس ایک بات ہے, قانون ہونا بالکل صحیح ہے, یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, اور اس قانون کو ظاہر ہے اسی وقت قانون کہتے ہیں جب یہ 100% ہوتا ہے. اس سے کم پہ اگر 99 پہ کوئی بات کرے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ جو اسٹینڈ جس کے اوپر یہ بلیک بورڈ, یہ وائٹ بورڈ رکھا ہوا ہے, 99% چانس یہ ہے کہ یہ اسٹیبل رہے گا, لیکن 1% چانس یہ ہے کہ یہ گر سکتا ہے. ہم اس وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈ میں قبول کر لیں گے, لیکن میں اگر آپ کی ڈیسک میں یہ چانس دینا شروع کر دوں, اس میں ہم مان لیں گے چلو جھٹکا بھی لگا تو کہاں جائے گا, یہاں پہ لگے گا واپس آ جائے گا. لیکن اگر ڈیسک میں یہ چانس ہو کہ بھائی اس ڈیسک میں 99% چانس یہ کہ اسٹیبل رہے گی, لیکن بہرحال 1% چانس کچھ اور بھی ہے, تو ہم کہیں گے یار یہ بیکار ہے, یہ کرسی بیکار ہے جس پہ 1% چانس بھی ہو کہ ہمارا آدمی بیٹھنے والا گر جائے. یہ تو ابھی ایک آدمی کی ہے. فرض کر لیجئے ایئر بس ایک جہاز بنا رہی ہے A380, 555 پیسنجر اس کے اندر بیٹھیں گے. 1% چانس ہو کہ جہاز پہلی فلائٹ میں گر جائے گا, جہاز اڑائیں گے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. 1% تو بہت دور کی بات ہے. 0.01% چانس بھی اگر کہیں نکل آیا کہ A380 گر جائے گا تو یہ نہیں چلائیں گے. کیوں؟ 555 انسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے. وہ جو 300 پتہ نہیں اس کی پرائس ٹیگ کتنا تھا, 280 ملین تھا, یہ پتہ نہیں 38 ملین کیا ذہن سے نکل گیا, کہ اتنے ملین ڈالر جو لگے وہ تو لگے, 555 انسانوں کی زندگی کا ہم کیا کریں گے؟ ان کا انشورنس پے کرنے میں وہ کمپنی بیٹھ جائے گی. اس وجہ سے نہیں یہ اڑائیں گے کہ مثلا یہ 555 انسان ہیں, یہ سوچیں گے ان کا انشورنس پے کریں گے ہمارا ستیاناش ہو جائے گا, تو یہ نہیں اڑائیں گے اس کو. ایک دفعہ بھی چانس ہو, 1%, 0.01% چانس ہو, تب بھی نہیں کریں گے. ان کو قانون کے 100% ضروری ہے, ان قانون کا 100% ہونا. 99 بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکے گا. اب آپ آئیے, جب ہم کہتے ہیں ناگہانی آفتیں ہیں اور اس کی وجہ سے انسان مر رہے ہیں, سوال یہ اگر یہ ناگہانی آفتیں نہ ہوں تو کیا ہو؟ اگر یہ ناگہانی آفتیں نہ ہوں تو پھر کیا ہو؟ پھر ہم یوں کہنا چاہ رہے ہیں زمین ہیٹ اپ ہو لیکن پھٹے نہیں. ہو سکتا ہے ایسا؟ اندر سے گرمی جمع ہو جائے, گیسز جمع ہو جائیں, اور یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ پریشر برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں, لیکن یہ پھٹے نہیں. نہ پھٹے اس کا مطلب ہم کہنے قانون عمل میں نہ آئے. گرم ہونے کا اور ایکسپینشن کا جو قانون ہے وہ یہاں پر عمل میں نہ آئے. اگر سوال یہ کہ 1% بھی ایسا ہونے لگے کہ بعض جگہ قانون عمل میں آئے اور بعض جگہ عمل میں نہ آئے, تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہم اس سوال کو ذرا سا اور تبدیل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خداوند متعال اس طرح سے کرے کہ بعض جگہ جہاں انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے یہ قانون ہو جائے, اور بعض جگہ جہاں انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے وہاں یہ قانون نہ ہو. آپ کیا جواب دیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ دنیا مادی دنیا ہے, مادی دنیا کے اندر کانفلکٹ ضروری ہے. یہ مادہ ہے,
یہ روحانیت اور نفسانیت نہیں ہے جس کے اندر اسموتھلی ساری سب کچھ ہوتا ہے. یہ مادہ ہے، یہاں کانفلکٹ ہوتا ہے. یہاں میٹر لمیٹڈ ہے، اس میٹر سے زیادہ اگر آپ طلب کریں گے آپ کو نہیں ملے گا، لہذا قحط آتا ہے دنیا کے اندر. گندم لمیٹڈ ہے، آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، ضائع کرنے کے اوپر آئیں گے، قحط ہو جائے گا. یہ مادے کی دنیا، یہاں کانفلکٹ ہوتا ہے. یہ سب کچھ میٹر ہے. یہاں پر قوانین لمیٹڈ قوانین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے خلق کیا اس کائنات کی خاطر. اگر ان کو بریک کرنا شروع کر دے پھر وہی مسئلہ پیش آئے گا کہ ہم کچھ نہیں کہہ پائیں گے. اور اگر ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ پروردگار وہاں جہاں انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے کرے اور جہاں انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے وہاں نہ کرے، تو سوال یہ ہے کہ پھر وہی میں عرض کروں گا یہ مادہ ہے یا روحانیت ہے؟ یہ کائنات مادے کی ہے. پھر ایک دفعہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا، 5 کروڑ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، اس وقت کیا کرے گا پھر خدا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ مادے کے تعارضات ہیں. ایک دفعہ کیا ہو رہا ہے، پانی ابل رہا ہے، ایک اسٹیم انجن ہے وہ چل رہا ہے، لیکن یہ پھٹ بھی سکتا ہے. پھٹے گا تو پیچھے نقصان نہیں ہوگا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن اگر نہیں پھٹے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ سارا اسٹیم انجن کا کام بند ہو جائے گا. اب ہم کس طرح سے کہیں گے کہ یہ پھٹے یا نہ پھٹے؟ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے پھٹتا ہے پھٹے، 200 آدمی بھی شاید مارے جائیں گے، لیکن سوال یہ قانون باقی رکھنا ہے. ہم قوانین کے اندر استثناء نہیں ڈال سکتے، ایکسیپشنز ہم قوانین کے اندر نہیں ڈال سکتے. قانون وہی ہوتا ہے جو 100% ہوتا ہے. تو مادی دنیا کا ایک تعارض ہے، یہاں پہ ایسا ہوگا. سوال یہ سب کچھ ہو گیا، سیلاب بھی آ گیا، زلزلہ بھی آ گیا، مادی قوانین کی وجہ سے تھا. آپ نے اپنے قوانین کو حاصل کر لیا، 45,000 آدمیوں کو مروا دیا. اب ان 45,000 آدمیوں کی تقصیر کیا تھی؟ وہ جو یہاں پہ ہم نے کہا تھا آزمائش ہوئی وہ زندوں کے لیے ہوئی، مرے ہوا کا کیا ہوا؟ اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہی مسئلہ جو ہم نے ناقص الخلقہ میں کہا تھا کہ کچھ انسان اس دنیا کے اندر آتے ہیں 60 سال زندگی گزارنے کے لیے، کچھ انسان آتے ہیں 30 سال. لیکن وہ جو 30 سال زندگی گزارتے ہیں وہ جزا کتنے سال کی پاتے ہیں؟ وہ اتنی ہی جزا پاتے ہیں جتنا اس 60 سال والے نے زندگی گزاری تھی. اب ذرا اس پہ ذرا سا غور فرمائیے گا ایسا کیوں ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں اور یہ ہمارے لیے اور جگہ بھی کام آئے گا. ذرا سا غور فرمائیے گا. ایک انسان انتہائی متقی پرہیزگار، 60 سال اس نے دنیا میں زندگی گزاری تقویٰ کے ساتھ، جزا میں اس کو کیا ملے گا؟ فرض کرتے ہیں ہم اس کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے. ایک اور انسان ہے 40 سال اس نے زندگی گزاری تقویٰ اور پرہیزگاری میں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برابر تھے. اس کو جزا میں کیا ملے گا؟ 20 سال کی ناانصافی ہو رہی ہے یہاں پہ یا نہیں ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ نے 950 سال زندگی گزاری، جزا میں کیا ملے گا؟ جو بھی مقام ملے گا نبی اکرم کے 63 سال کے مقابلے میں کم ہوگا. نبی اکرم نے کتنے سال گزارے؟ 63. نوح نے کتنے گزارے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال. انصاف ہے؟ لیکن پھر بھی نبی اکرم کا مقام بلند ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جس کو 60 سال کے مقابلے میں جنت مل رہی ہے، کیا واقعاً 60 سال کے مقابلے میں مل رہی ہے؟ نہیں. اگر مقابلے میں جنت مل رہی ہوتی تو پھر یہاں جنت بھی 60 سال کی ہونی چاہیے تھی، جبکہ جنت 60 سال کی نہیں ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کا مطلب ہے 60 سال کے اوپر جنت نہیں مل رہی ہے، حسن نیت کے اوپر جنت مل رہی ہے. کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے خدا تو نے 60 سال مجھے زندگی دی، اگر میں 100 سال بھی زندہ رہتا تو اتنا ہی متقی رہتا. اس کو جو 40 سال کے اوپر جنت مل رہی ہے 40 کی عدد پہ نہیں مل رہی ہے، ورنہ یہاں 40 سال کی جنت لیتا. اس کو اس بات پہ مل رہی ہے کہ اس کے اندر حسن نیت ہے کہ اگر یہ 400 سال بھی زندہ رہتا تو وہ یہی عمل کرتا جو 40 سال میں کیے. اب کچھ لوگ ہیں جو بظاہر ہمیں لگ رہا تھا کہ 70 سال جئیں گے، زبردست وزن، زبردست صحت، پتہ چلا 25 سال کی عمر میں ایک زلزلے میں مارے گئے. جزا میں کیا ملے گا؟ وہی جو 60-70 سال کی عمر میں ملتا، وہی کچھ ملے گا. کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے یہاں 50 سال کم ہو گئے. تو سوال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چوائس دیتا ہوں انصاف سے. اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آج آپ نے تمام کمالات انسانی کو حاصل کر لیا ہے تو آپ ایک دن اور زندہ رہنا چاہیں گے یا نہیں رہنا چاہیں گے؟ اگر ہمیں یقین ہو اللہ تعالیٰ کی قیامت پر، اس کی جزا پر، تو کوئی عقل مند آدمی اس دنیا کے اندر ایک دن اور زندگی نہیں گزارے گا. ہم صرف اس امید پہ زندگی گزارے ہوتے ہیں کہ شاید اپنے کمالات میں
اضافہ کرنا ہے. لہذا حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اللہم اجل وفاتی، اے خدا میری وفات میں تعجیل کر دے، جلدی آ جائے وفات. سمجھ رہے؟ تو 30-40 سال کا جو یہاں پہ گیپ پڑ رہا ہے وہ ان کی اس جزا پہ کوئی فرق نہیں ڈالتا، صرف دنیا کے اندر کمی ہے. تو دنیا میں ہم نے کب کہا تھا وہ باقی رہنے کے لیے آئے؟ یہ تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کمی ہو جائے اچھا ہے، اس مصیبت سے نجات ملے گی اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کمالات کو حاصل کر لیا ہے. لیکن ظاہر ہمیں کبھی بھی اس کا یقین نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، تو 10 فائدے ہم زندوں کو مل رہے ہیں. اگر ایک زلزلہ آتا ہے 40,000 آدمی اس کے اندر مر جاتے ہیں، 10 فائدے زندوں کو مل رہے ہیں. پہلی بات قوانین باقی رہیں گے، قوانین نہیں ٹوٹے. دوسرا مسئلہ ان 40,000 کے مر جانے سے ایران کی آبادی ابھی 6 کروڑ ہے اور یہ لوگ چیخ رہے ہیں کہ اس 6 کروڑ آبادی کے ساتھ کیا ہوگا. اگر اس 14 سال پہلے والے زلزلے کے 40,000 باقی رہ جاتے تو اس کے اندر کئی ملین کا اضافہ کرنا پڑ جاتا ہے یہاں پہ ان کو. تو بہت برا نہیں ہوتا اس لحاظ سے، یہ جو مرنا ہے یہ دنیا کے لیے بہت اچھا رہتا ہے بعض اوقات. لیکن ہم کہتے ہیں زندوں کو فائدے ہوئے، مروں کو کیا فائدہ ہوا؟ مروں کے لیے ہمارا جواب وہی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے. تو اگر جلدی چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی صحت پہ ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا جناب، یہ ساری باتیں ہو گئی ہماری. عدل کے باب میں بھی ہماری بات ہو گئی، توحید کے بارے میں بھی ہماری بات ختم ہوئی. تو ہم نے 2 مسائل کو اب تک حل کر لیا. ایک تو یہ کہ پروردگار، ایک تو ہم نے توحید کو ہم نے حل کیا، اور دوسرا مسئلہ عدل کا، کہ عدل کا مسئلہ بھی حل ہوا. اب سوال یہ ہے، اور میرے خیال میں یہ سوال بہت اہم سوال ہے، وہ یہ ہے میں نے اور آپ نے توحید میں اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور عدل میں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت کو قبول کر لیا. ان دونوں یعنی یہ جو 2 باتیں ہم نے قبول کی اہم ہیں یا غیر اہم ہیں؟ چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہے دنیا کا یا بہت بڑا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. 1,24,000 انسان آئے تھے اس کے لیے، انبیاء، ائمہ اطہار، پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں نے جانیں دیں اس بات کو بچانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ عادل ہے. ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ جو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے ان کی زندگی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ الٹا ہو رہا ہے. وہ یہ کہ ہم کافروں سے کہتے ہیں ہمارے دین سے آ ملو، یہ دین کامل ہے، تو وہ ہم سے کہیں گے دین کامل میں 75% جاہل ہیں، ہمیں جاہل نہیں چاہیے، ہمیں پڑھے لکھے چاہیے. دین کامل میں آ ملو، دین کامل میں آ ملنے کے بعد 60% بھوکا سونا پڑتا ہے. ہم بھوکے نہیں سونا چاہتے، ہم چاہتے ہیں پیٹ بھر کے سوئیں. الٹا ہو گیا. یعنی ہم نے توحید اور عدل اور قیامت کی حفاظت کی، اصول دین کی حفاظت کی تاکہ لوگوں کو ہدایت دیں. اب ہمارے سامنے مصیبت یہ آ رہی ہے کہ یہ اگر بچا بھی لیتے ہیں تو زندگی کے اوپر کوئی بنیادی اثر نہیں پڑتا. ہم چاہتے ہیں ایسا نہ ہو. ہم چاہتے ہیں ہم جب توحید کو مانیں اور عدل کو مانیں تو اس کا اثر ہمیں نظر آئے. کیا فرق پڑا اس کا؟ اس اثر کو اب میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. البتہ یہاں پر اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں ان کو روک کر بہت مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے چاہوں گا کہ ہم اس اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے، سب سے بنیادی اثر جو ایک انسان کے اوپر پڑھنا چاہیے، بنیادی ترین اثر جو توحید کی بحث کو اور عدل کی بحث کو حاصل کرنے کے بعد ہم پہ پڑھنا چاہیے، البتہ قیامت بھی بعد میں اس میں اضافہ ہوگا، وہ مقصدیت ہے. مقصدیت سے ہماری کیا مطلب ہے؟ ہمارا مطلب یہ ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو ہم نے خالق کے باب میں 2 نظریات دیے تھے. خالق کے باب میں 2 نظریات تھے. ایک نظریہ جو تھا وہ بگ بینگ تھیوری تھا اور اس کے ساتھ پلس کر رہا تھا ڈارون کی تھیوری اور کائنات کی تفسیر ہو رہی تھی. اور ایک نظریہ ظاہر ہے یہ ہمارا الہی نظریہ جس کو ہم مذہبی تفسیر سے تعبیر کر سکتے ہیں.
ان دونوں کے اندر ایک بہت بنیادی فرق ہے جو انسان کی مقصدیت کو متاثر کرتا ہے. ان دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے جو انسان کی مقصدیت کو متاثر کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس تھیوری کو قبول کر لیتے ہیں تو دنیا کی خلقت کیا ہے؟ دنیا کی خلقت ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایکسیڈنٹل ہے، اتفاقی، حادثاتی، بے شعور. دنیا کی خلقت ایک اتفاق ہے. وہ جانور اگر پانی سے نکل کے زمین پہ نہیں آتا دنیا خلق نہ ہوتی، اس طرح سے نہ ہوتی. وہ اگر آتا اور باقی نہ رہتا تو دنیا ایسی نہ ہوتی. وہ دھماکہ اب سے 5 ارب سال پہلے فرض کر لیجئے اگر ہوا، اور ہم 5 ارب سال پہلے کو سوچیں تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. یا اگر وہ دھماکہ نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی. صحیح ہے؟ یہ سارے بے شعور حادثات، اتفاقات پیش آتے چلے گئے اور دنیا بنتی چلی گئی. لیکن یہاں دنیا کی خلقت حادثاتی نہیں ہے، بامقصد ہے، باشعور ہے، ہدف ہے اس کے اندر. یہ وہ بنیادی ترین فرق ہے جو انسانوں کے اوپر پڑھنا چاہیے. اگر میں اور آپ خدا کو قبول کرتے ہیں دنیا کے خالق کے طور پر، جب ہم خدا متعال کو دنیا کے خالق کے طور پہ قبول کرتے ہیں تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ یہ خلقت بامقصد ہے، یہ عبث نہیں ہے. یہ خلقت ایک ہدف کے ساتھ ہے اور باشعور ہے. اللہ تعالیٰ نے شعور کے ساتھ اس کو خلق کیا ہے. جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو خود بخود ایک چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے جس کو ہم احساس ذمہ داری سے تعبیر کرتے ہیں. اور اگر کسی انسان کے اندر یہ احساس ذمہ داری نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ جا کر اپنے توحید اور اپنے عدل کے اوپر غور کرے. کم سے کم توحید کے اندر غور کرے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے اوپر غور کرے. اس کا مطلب ہے اس کو خالقیت کے باب میں خدا کے ہونے پہ یقین نہیں ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں. سب سے بنیادی اثر جو میں نے آپ سے عرض کیا توحید کا، وہ انسان کی مقصدیت کے اوپر پڑھنا چاہیے، اس کے احساس ذمہ داری کے اوپر پڑھنا چاہیے، اس نظریے کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. دوسری بات وہ آیہ کریمہ ہے جو پروردگار نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی. کہا، آپ نے یقیناً سنی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، جس کو ہم صفت توکل سے تعبیر کرتے ہیں. اگر خالق کے باب میں 2 نظریات ہیں. ایک کہتا ہے کہ خالق بے شعور ہے، بے مقصد ہے، بے ہدف ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے کہ جو شعور، حکمت، قدرت، علم سب کچھ رکھتا ہے. تو اس کے بعد یہاں ناانصافی ممکن ہے. ممکن ہے کہ سب کچھ میرے حق میں ہو، سب کچھ میرا حق ہو، لیکن مجھے نہ ملے. کیوں؟ بے شعور ہے. جب پانی بہہ رہا ہوتا ہے سمندر کا یا دریا کا کسی سیلاب کی صورت میں، تو وہ بہتے وقت اور لکڑیوں کو بہاتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ یہ لکڑی بامقصد کھڑی کی گئی تھی یا بے مقصد کھڑی کی گئی تھی، تو بے مقصد کو بہا کے لے جاؤں اور بامقصد کے سامنے رک جاؤں. نہیں، پانی یہ نہیں سوچتا. پانی سب کو بہا کے لے جاتا ہے. اگر یہ کائنات بے مقصد، بے شعور ہے تو یہاں ہر قسم کی ناانصافی ہو سکتی ہے. میرے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے اور میں اس ناانصافی کو جھیلنے پر مجبور ہوں، جس کا کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ہوگا. ناانصافی ہو جائے گی، میں اس ناانصافی میں پھنس جاؤں گا اور مجھے کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر یہاں پر خدا ہے، عالم، حکیم، قدیر، سب کچھ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بے انصافی، ناانصافی میرے ساتھ نہیں ہو سکتی. ممکن نہیں ہے. وہ خدا متعال کہ جو قادر ہے بلکہ قدیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے اور عادل ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی کوئی ناانصافی میرے ساتھ نہیں ہو سکتی. ممکن ہے اس دنیا کے اندر 20-30 سال کے لیے مجھے پیس دیا جائے، ممکن ہے اس دنیا کے اندر میرے ساتھ سب کچھ ہو جائے، لیکن اینڈ جو ہزاروں سال کا ہے، ناقابل اختتام ہے، وہ میرے اپنے ساتھ ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو ایک عجیب اطمینان اور توکل ہمارے اندر ہونا چاہیے اگر ہماری توحید مضبوط ہے.
اگر اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اوپر ہمارا یقین مضبوط ہے تو ان دو کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنی مقصدیت، احساس ذمہ داری کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر توکل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز اسی توکل کے ساتھ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ایک امید ہے۔ ہم کبھی نا امید نہیں ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ رہے گا والعاقبۃ للمتقین، ختم۔ یا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ جو والآخرۃ خیر لک من الاولی، اور وہ جو آخرت ہے وہ تمہارے لیے اس پہلے والے سے بہتر ہے۔ یہ ایک مسلمان کو پکا یقین رہتا ہے کہ اس کی آخرت ہمیشہ اس موجودہ صورتحال سے بہتر رہے گی، تو نہ کبھی نا امیدی کا شکار ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی اپنے اندر اضطراب کو احساس کرتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے اندر کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے چل رہے ہیں، بنی اسرائیل کی تعداد چند لاکھ افراد ہیں، اور ان کے پیچھے فرعون کا لشکر آتا ہے، اور یہ لوگ سمندر کے سامنے پہنچتے ہیں، ایک دریا کہنا چاہیے، سمندر سے دور ہیں لوگ۔ جب اس دریا کے سامنے پہنچتے ہیں تو یہ جو چند لاکھ ہوتے ہیں یہ پھنس جاتے ہیں، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ یہ موسیٰ سے کہتے ہیں اے موسیٰ اب کیا ہوگا، گھبرا جاتے ہیں کہ یہ جو لشکر پیچھے آ رہا ہے یہ ہمیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ فرماتے ہیں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہونے کا، جو کچھ بھی ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ اور ہم عین ٹائم پہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ دریا کے اوپر لاٹھی مارتے ہیں اور راستے کو اپنے نکال پاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے 10,000 واقعات آپ کو اور نہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بلکہ عام انسانوں کی زندگی میں مل جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ وہ جو یقین رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرنے کے نتیجے میں اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور حتی رزق کے باب میں وہ اس آیہ کریمہ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ فرماتا ہے یرزقہ، جو اللہ پہ توکل کرے اس کو خداوند متعال رزق دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے میں نے لکھی ہے، حدیث نہیں جس میں آپ کہیں کہ شاید صحیح ہو شاید غلط ہو، آیہ کریمہ کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ جو اللہ پہ یقین رکھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اس کی عدالت پر، اس کی اوصاف پر، اس کی صفات پر، وہ کبھی بھی ان مشکلات کا شکار نہیں ہوگا، اور امید رہے گا، ہمیشہ اللہ پہ ایمان رکھے گا، اپنی کامیابی پہ یقین رکھے گا۔ اس کو یقین ہوگا کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، کامیابی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتا۔ ہماری بات آج کے لیے یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم نبوت کے چیپٹر کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے، نبوت کو انشاءاللہ شروع کریں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا، اب نہیں معلوم آپ لوگوں کی ٹائمنگ کیا ہے، بہرحال ابھی ساتھ میں 1-2 منٹ باقی ہیں 7 بجنے میں۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے فوراً تو وہ بیان فرمائیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اگر ہم اس کے اوپر شروع کریں تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا امام زمانہ بھی تشریف لاتے ہوں گے، یقینی بات ہے، امام اطہار سب کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بحث پھر امامت کے اوپر آنی چاہیے، یعنی اس بحث کو ہم امامت کے اندر ذکر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہاں پر بہت ساری چیزوں کو ڈسکس نہیں کر پائیں گے۔ ایک تو ٹائم لیمٹ ہے، دوسرا یہ کہ ہم جب اصول دین کی بات کرتے ہیں تو اس اصول دین کے اوپر ہی محدود رہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ چیزیں کہ جو شاید اصول دین کا حصہ نہ ہو، یعنی امام کو امام ماننا، معصوم کو معصوم ماننا، یہ اصول دین کا حصہ ہے، لیکن آیا مسجد میں تشریف لاتے ہیں نہیں لاتے، مجلس میں تشریف لاتے ہیں نہیں لاتے، یہ اصول دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو شاید ہم بحث نہ کریں لیکن ہم کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں رہ جائیں گی جو ہم بحث نہیں کر پائیں گے، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہوگی کہ وہ شاید اصول دین کا حصہ نہیں ہوں گی۔ تو ہم صرف اصول دین کو اس کے کور کے اوپر رہتے ہوئے، اس کے اساس کے اوپر رہتے ہوئے بحث کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بہت اہم ٹاپک انسان کی خلقت کا ہے، لیکن ہم بحث نہیں کر پائیں گے،
اسی وجہ سے فرمائے گا. علیم اور قدرت کے اوپر ڈسکس کیا ہے. صحیح. علیم بھی اور قدرت بھی ہے. یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ اس کے عین ذات ہیں, ٹھیک ہے, مگر ایک اس میں شک نہیں ہے جو علیم ہے, علم اور قدرت, ان دونوں میں فرق کہاں ہے تو ایک ہی ذات. وہیں سے فرق ہے. اگر سوال اس میں اگر میں کہوں کہ اس کمرے کے اندر کوئی آگے ایک دوسرے داخل نہیں ہو, ٹھیک ہے, تو یہ میرا علم ہوا, ٹھیک ہے, اور یہ کہنے کے ساتھ ہی میں نے دو آدمیوں کو کھڑا کر دیا کہ خبردار کسی کو اندر آنے دے, ٹھیک ہے, میں نے بھی قدرت کو استعمال کیا. تو خدا کے علم اور قدرت میں کہاں فرق ہوتا ہے؟ صحیح. انہوں نے فرمایا کہ خدا کے علم اور قدرت میں کہاں فرق ہوتا ہے. در حقیقت خدا متعال کے پاس ایک قدرت ہے, اتنی قدرت ہے کہ کوئی چیز بھی اس قدرت سے باہر نہیں ہے, اور اس کا علم بھی وسیع ہے, ظاہر ہے کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ بعض جگہ وہ قدرت کو استعمال نہیں کر رہا. یعنی مثال کے طور پر اس نے مجھ سے کہا کہ جمعے کے دن 7 بجے چاہو تو سوتے رہو, چاہو تو کلاس میں آ جاؤ. میں سوتا رہا, کیا وہ مجھے گھسیٹ کے کلاس میں لائے گا؟ نہیں. علم ہے اس کا, لیکن قدرت کو استعمال نہیں کرے گا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس نے انسان کو ایسا خلق کیا ہے کہ انسان آزاد خود مختار رہے, تاکہ بعد میں جزا و سزا ہو سکے, ٹھیک ہے. تو بعض جگہ وہ قدرت کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا, اور یہ بھی اپنی قدرت سے کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے پاس قدرت ہے کہ چاہتا ہے تو استعمال کر لے, لیکن وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے انسان کو یہاں ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے. تو ہم یہ ایک فرق ڈال سکتے ہیں کہ خدا نے متعال کی قدرت وسیع ہے, ہر جگہ کر سکتا ہے, لیکن کرتا نہیں ہے. علم ہمیشہ ہے, کبھی بھی جہل میں تبدیل نہیں ہوتا. اور مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں اور کیا ہے. یعنی جیسے آپ نے اس مثال کے اندر فرمایا, آپ چاہتے ہیں کوئی نہ جائے, خدا چاہتا ہے صبح سب فجر کی نماز پڑھیں, لیکن کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, کیا انہیں جگاتا ہے؟ نہیں جگاتا. کیا نہیں جگا سکتا؟ جگا سکتا ہے, قدرت تو ہے, استعمال نہیں کرتا. یہ مسئلہ ہے سر. اور علم اس کا وسیع ہے, وہ جانتا ہے یہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. ایسا نہیں کہ علم بھی یہاں پہ محدود ہے, نہیں, علم وسیع ہے, علم بھی وسیع ہے, قدرت بھی وسیع ہے, لیکن قدرت کو بعض جگہ پہ استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور کچھ ایک بات کہی جاتی ہے, جملہ بہت زیادہ جب کبھی گفتگو ہوتی ہے تو یہ بڑے بات یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے انسان کی عقل ختم ہوتی ہے, وہاں سے خدا کی جو ہے وہ ابتدا شروع ہوتی ہے. کیونکہ ہماری جو عقل ہے وہ خدا کی ابتدا کو ہی نہیں سمجھ پاتا. اس سے اس جملے کو ڈھائی کریں گے, صحیح بھی لگتا ہے اور تھوڑا سا عزیز کا بھی لگتا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا, ہر وہ چیز جو مشہور ہے کیا صحیح ہے؟ نہیں. اس بات پہ تو یقین رکھیے کہ ہر وہ چیز جو مشہور ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح بھی نکلے. پہلے مسئلہ. دوسرا مسئلہ, غیر معصوم کا کوئی بھی قول غلطی کا شکار ہو سکتا ہے, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. آیت اللہ خمینی کیوں نہ ہو, آج کی دنیا میں امام خمینی بہت بڑی شخصیت, کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, غیر معصوم کا قول غلطی کا شکار ہو سکتا ہے. ہمیں تو کچھ نہیں معلوم کہ اس جملے کا کون کہنے والا ہے, کہاں سے آیا, لیکن ہم فرضیے کے طور پہ سوچتے ہیں, ہم فرضیے کے طور پہ سوچتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی شروع ہوتی ہے. تو جہاں انسان کی عقل چل رہی ہوتی ہے وہاں خدا کی عقل نہیں ہوتی؟ نہیں, وہاں پر بھی ہوتی. در حقیقت اگر اس جملے کی تفسیر کرنا چاہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ حتیٰ جہاں ہم کچھ نہیں سمجھ پاتے وہاں بھی خدا کی حکمت موجود ہوتی ہے. سر یہ کہنے کا مطلب ہے یعنی کہ ہم جو ہے خدا کو اتنا سوچ نہیں پاتے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے جو سوچنے کی لمٹ ہے جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے الگ الگ شروع ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں پہ ہماری قدرت ہے سوچنے کی, کیا وہاں خدا نہیں ہوتا؟ وہاں پر بھی تو خدا ہوتا ہے. نہیں, جہاں پہ ہم سوچ پا رہے ہیں وہاں پہ خدا ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک بات سوچیے گا, آپ اور میں چاہتے ہیں خداوند متعال کے علم کو سمجھیں, علم خدا کو سمجھیں. میرے اور آپ کا علم کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے, میں اس پین کو دیکھ رہا ہوں, یہ علم ہے یا جہل ہے؟ یہ علم ہے, جانتا ہوں میں. آپ کو دیکھ رہا ہوں, یہ میرا علم ہے. کیا یہاں خدا کا نعوذ باللہ علم نہیں ہے؟ یہاں پر بھی خدا کا علم ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں میری عقل کام کر رہی ہے, خدا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب کہاں پر میری عقل کام نہیں کرے گی لیکن وہاں خدا ہوگا, ایسا علم جس کو میں نہیں سمجھ پا رہا. مثال کے طور پر میں اپنے پیچھے والے کو سمجھ پاتا ہوں کیا؟ نہیں. خدا کا علم یہاں پر بھی ہے.
یہ ایک تفسیر اس جملے کی. ایک اور اس جملے کی تفسیر اس طرح سے ہے, در حقیقت شاید یہ جملہ اس کو کہنا چاہتا ہے, وہ یہ کہ ہم خداوند متعال کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, بہت کچھ سمجھ میں آنے کے بعد ایک جگہ ایسے پہنچتے ہیں جہاں پر ہمیں خدا کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ یہ کہ خدا کی ریئلٹی کیا ہے, خدا کی حقیقت کیا ہے, یہاں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. خدا پھر بھی یہاں پر حکمت رکھتا ہے, یہاں خدا پھر بھی علم رکھتا ہے, اس کی قدرت ابھی بھی ہے یہاں پر, جہاں پہ ہماری عقل بالکل بیکار ہو گئی ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ پاتے, پھر بھی وہاں پر خدا ہے. اس سے زیادہ اس غیر معصوم کے جملے پر غور مت فرمائیے. نہیں, میرے خیال میں اس سے زیادہ دماغ لڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ کہنے والے نے نہیں معلوم کیا وہ سوچ کے کہا ہوگا, اور اس سے زیادہ ہمیں کیا پتا اس نے کیا کہا. اچھا, وہ جو علم اور قدرت والی بات تھی, ایک چیز ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں. اب میں آپ سے سامنے کہوں گا تو میں ڈر یہ رہا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے, لیکن میں کہہ دیتا ہوں. ایک دفعہ عقائد کا ہمارا امتحان ہو رہا تھا. ایک کتاب ہے شرح تجرید, خواجہ نصیر الدین طوسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کے اوپر شرح ہے, بہت اچھی شرح, عقائد کی ایک مضبوط کتاب سمجھی جاتی ہے. اس کا امتحان ہو رہا تھا. وہ جو استاد تھے وہ بڑے ایکسٹریکٹ سوال کرنے والے تھے, یعنی وہ کتاب کی ورڈنگز میں سوال نہیں کرتے تھے کہ آپ ورڈنگ کو مثلا ذہن میں یاد رکھا ہوا آپ نے کاپی کر دیا. وہ بڑے ایکسٹریکٹ قسم کے سوال نکالتے تھے. انہوں نے ایک سوال یہ نکالا, انہوں نے فرمایا بتائیے علم اور قدرت خدا میں کون سا وسیع ہے, دلائل سے ثابت کیجیے. علم اور قدرت خدا میں کون سا وسیع ہے, دلائل سے ثابت کیجیے. آپ آج کی اسائنمنٹ یہ رکھیے, یہ سوچئے علم اور قدرت خدا میں کون سا وسیع ہے. البتہ آپ کو اتنی دلائل دینے کی ضرورت نہیں جتنا انہوں نے پوچھا تھا, آپ ہلکی پھلکی دلیل دے دیں وہ بھی کافی ہے. انشاءاللہ کل میں آپ سے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد.